بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے ایران امریکہ مستقل جنگ بلند کرانے کا مشن پاکستان سرگرم وزیر داخلہ محسن نقوی 24 گھنٹے کے اندر دوسری بار اہم دورے پر تہران پہنچ گئے۔ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب سکندر مومنی سے ملاقات۔ ایرانی میڈیا کے مطابق وزیر داخلہ محسن نقوی کی کمانڈر ان چیف IRGC جنرل احمد واحدی سے ملاقات بھی ہوئی۔ ملاقات میں خطے کی صورتحال اور امن و امان سے متعلق تبادلہ خیال۔ ذرائع کے مطابق محسن نقوی امریکہ ایران مذاکرات سے متعلق دیگر ایرانی حکام سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ ایران پر 2 سے 3 روز میں ہولناک حملہ کر سکتے ہیں، ایران کو بڑا دھچکا دینا ہوگا۔ امریکی صدر کا کہنا ہے ایران کے ساتھ مذاکرات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے، ہم یہ جنگ تیزی سے ختم کر دیں گے۔ اب ایران خود معاہدے کی طرف آنا چاہتا ہے۔ معاہدے کے لیے ایران کے پاس جمعہ ہفتہ اتوار یا اگلے ہفتے کے آغاز تک کا وقت ہے۔ ٹرمپ نے انکشاف کیا کہ امریکہ پیر کے روز ایران پر حملہ کرنے کے انتہائی قریب پہنچ چکا تھا، تاہم خلیجی ممالک کی درخواست پر کارروائی روک دی گئی۔ امریکی صدر کا مزید کہنا تھا، مجھے بہت لوگ کہتے ہیں ایران جنگ غیر مقبول ہے، مجھے لگتا ہے ایران جنگ غیر مقبول نہیں۔ اگر ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوا تو وہ سب سے پہلے اسرائیل کو نشانہ بنائیں گے، اس لیے ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ امریکی صدر کی دھمکیوں پر ایران کا سخت رد عمل۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے ایران پر دوبارہ حملہ کیا گیا تو جنگ میں جو کچھ سیکھا ہے اس کی مدد سے مزید حیرت انگیز رد عمل دیا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں عباس اراغچی نے کہا ایران کے خلاف جنگ چھڑنے کے مہینوں بعد امریکی کانگریس نے اعتراف کر لیا کہ لڑائی میں اربوں ڈالر مالیت کے درجنوں امریکی لڑاکا طیارے تباہ ہوئے۔ یہ بھی تصدیق کر دی گئی ہے کہ ایرانی فوج سب سے پہلی قوت ہے جس نے امریکہ کا اہم ترین F-35 طیارہ بھی مار گرایا تھا۔ ایران کی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے کہا ہے کہ ایران امریکہ اور اسرائیل کے خلاف تاریخی اور منفرد مزاحمت کر رہا ہے۔ ایرانی خبر ایجنسی فارس کے مطابق سپریم لیڈر نے سابق ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی ہیلی کاپٹر حادثے میں وفات کی دوسری برسی پر پیغام میں کہا ایران 2 عالمی دہشت گرد افواج امریکہ اور اسرائیل کے مقابل ڈٹا ہوا ہے۔ جنگ نے حکومتی عہدیداروں کی ذمہ داریاں پہلے سے کہیں زیادہ بڑھا دی ہیں۔ انہوں نے ایرانی قوم کے اتحاد کو سراہتے ہوئے کہا کہ عوام کی یکجہتی موجودہ حالات میں ایران کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ دوسری جانب ایرانی پاسداران انقلاب گارڈز کا کہنا ہے کہ اگر ایران پر دوبارہ حملہ ہوا تو یہ جنگ خطے سے باہر تک پھیل جائے گی۔ اپنی طاقت سوشل میڈیا پر صرف کھوکھلے بیانات میں نہیں بلکہ میدان جنگ میں دکھائیں گے۔ پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ پچھلے جنگ میں اپنی تمام صلاحیتیں استعمال نہیں کی۔ دوسری جانب چین میں ایرانی سفیر عبدالرضا رحمانی فضلی کا کہنا ہے کہ ایران امریکہ تعلقات پیچیدہ معاملہ ہے، پھر بھی چین نے اسلام آباد کے ثالثی عمل میں اہم کردار ادا کیا۔ چین تب ثالثی عمل میں ہونا پسند کرتا ہے جب کسی مثبت نتیجے کی امید ہو۔ ایرانی سفیر عبدالرضا رحمانی فضلی کا کہنا تھا کہ موجودہ ثالثی عمل ایران پاکستان چین کے درمیان تعاون کا نتیجہ ہے۔ امریکی سینٹ نے ایران کی ناکہ بندی ختم کرنے اور فوجی انخلا کی قرارداد منظور کر لی۔ اب ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے کی قرارداد 47 کے مقابلے میں 50 ووٹوں سے منظور۔ قرارداد کے تحت ایران کے خلاف جاری فوجی کارروائیوں کو جاری رکھنے کے لیے کانگریس سے باضابطہ منظوری درکار ہوگی۔ قرارداد اب امریکی ایوان نمائندگان میں رواں ہفتے پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ آبِ ہرمز میں کشیدگی کے باوجود 2 سپر ٹینکرز نے ہرمز کو کراس کر لیا جبکہ ایک اور آئل ٹینکر بھی روانگی کے عمل میں ہے۔ شپنگ ڈیٹا کے مطابق ان جہازوں میں مشرق وسطیٰ کا تقریباً 60 لاکھ بیرل خام تیل موجود تھا اور یہ 2 ماہ سے زائد عرصے تک خلیج میں رکے رہے۔ رپورٹس کے مطابق یہ سپر ٹینکرز ان چند جہازوں میں شامل ہیں جو اس ماہ ایران کی جانب سے مقرر کردہ مخصوص بحری راستے کے ذریعے آبِ ہرمز عبور کر رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق 28 فروری سے جاری ایران امریکہ اسرائیل کشیدگی کے باعث آبِ ہرمز سے بحری آمد و رفت شدید متاثر ہوئی ہے۔ چین اور روس نے مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی اور مذاکراتی حل پر زور دیا ہے۔ بیجنگ میں ہونے والی ملاقات میں چین اور روس کے صدور نے عالمی استحکام، اسٹریٹجک تعاون اور اقتصادی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ چینی اور روسی صدر کی سربراہی میں دونوں ملکوں کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے۔ دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے 20 سے زائد معاہدوں اور یادداشتوں پر دستخط بھی ہوئے۔
آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے پاک چین دوستی کے حوالے سے، تو آپ کو بتائیں پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات کے 75 سال مکمل۔ چینی وفد کی قومی اسمبلی اور سینٹ اجلاس میں آمد پر شاندار استقبال۔ ارکان اسمبلی نے ڈیسک بجا کر چینی وفد کو خوش آمدید کہا۔ دونوں ایوانوں میں پاک چین تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر متفقہ قرارداد منظور کر لی گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سینٹ اجلاس سے خطاب میں کہا، پاکستان اور چین کی دوستی اسٹریٹجک تعلقات میں بدل گئی۔ چین نے ہمیشہ پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کی حمایت کی۔ پاکستان ون چائنا پالیسی پر پوری طرح کاربند ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا، دونوں ممالک ایک دوسرے کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں۔ پاکستان اور چین کے 75 سالہ سفارتی تعلقات مکمل ہونے پر سینٹ اور قومی اسمبلی اجلاس میں مبارکباد پیش کی گئی۔ قومی اسمبلی نے پاک چین تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر متفقہ قرارداد منظور کی۔ قرارداد وفاقی وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے پیش کی۔ قرارداد کے متن کے مطابق ایوان پاک چین تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہے۔ دنیا اگلے 75 سال میں پاک چین دوستی کو مزید مضبوط دیکھے گی۔ Relationship between Pakistan and China, grounded in the shared aspirations of the two peoples for peace, development and prosperity. Pakistan-China friendship Zindabad. چینی وفد کی قومی اسمبلی اجلاس میں آمد پر ارکان اسمبلی نے ڈیسک بجا کر استقبال کیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، ایوان میں آنے والے چینی وفد کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چین اور پاکستان کے درمیان 75 سال سے سفارتی تعلقات قائم ہیں۔ دونوں ممالک ایک دوسرے کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں، چین کی قیادت کے لیے خیر سگالی کے جذبات پیش کرتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سینٹ اجلاس میں پاک چین تعلقات کو مستحکم قرار دیتے ہوئے کہا، پاک چین تعلقات باہمی اعتماد اور احترام پر مبنی ہے۔ پاکستان اور چین کی دوستی اسٹریٹجک تعلقات میں تبدیل ہو گئی ہے۔ پاکستان ون چائنا پالیسی پر پوری طرح کاربند ہے۔ چین نے ہمیشہ پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کی حمایت کی۔ امن کے لیے علاقائی ممالک کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ سی پیک منصوبے کے فیز 2 کا آغاز ہو چکا ہے۔ Relationship has grown from strength to strength into a robust economic and strategic partnership. CPEC has played a key role in transforming Pakistan's economic landscape. We look forward to next phase of CPEC 2.0, focusing on industrialization, agriculture, IT and socio-economic development. چینی پارلیمانی وفد سینٹ اور قومی اسمبلی اجلاس میں ملنے والی تقریب پر انتہائی خوش دکھائی دیا۔ پاک چین تعلقات مزید مضبوط ہونے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر تقریب، وفاقی وزراء اور چینی سفارت خانے کے ڈیپٹی ہیڈ آف مشن سمیت دونوں ملکوں کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا، پاک چین دوستی کی 75 سالہ تاریخ میں ایک لمحہ بھی گزا کا نہیں آیا۔ پاک چائنا تعلقات وقت گزرنے کے ساتھ مضبوط ہوئے۔ پاکستان اور چین کے تعلقات منفرد اور انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ بولے، پاکستان اور چین کے درمیان دہائیوں سے دوستانہ تعلقات استوار ہیں۔ آئندہ نسلوں کے لیے پاک چین دوستی ایک مثال بنے گی۔ چینی سفارت خانے کے ڈیپٹی ہیڈ آف مشن شی جوان کیانگ نے تقریب سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، پاکستان اور چین کے تاریخی تعلقات کی دنیا گواہ ہے۔ دونوں ممالک ہر موقع پر ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے رہے، پاکستان کی ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھیں گے۔ Our friendship is described quite uniquely in the language of nature itself. It is higher than the Himalayas, deeper than sea, sweeter than honey, and دوسری جانب ورلڈ اربن فورم پر پاکستان اور آذربائیجان کے معاشی تعلقات میں نیا موڑ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی باکو میں کامیاب سفارتکاری، پنجاب کے لیے نئے اقتصادی راہیں کھل گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی آذربائیجان کے وزیر اقتصادی امور مائیکل جبروف سے تفصیلی ملاقات۔ پنجاب اور آذربائیجان کے درمیان دو طرفہ اقتصادی تعاون، سرمایہ کاری کے روابط اور ادارہ جاتی شراکت داری مضبوط بنانے پر بات چیت۔ اقتصادی تعاون اور سرمایہ کاری کی سہولت کاری کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کرنے کا باضابطہ فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے سینئر وزیر مریم اورنگزیب مشترکہ ورکنگ گروپ کی سربراہی کریں گی۔ آپ کو بتائیں، سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کا اجلاس، ای وی ٹیکسی بسوں اور ڈبل ڈیکر بس منصوبوں کی منظوری دی گئی۔ کراچی کے لیے 50 نئی ڈبل ڈیکر بسیں خریدی جائیں گی۔ خواتین کے لیے مزید 500 پینک ای وی اسکوٹیز بھی منصوبے کا حصہ۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت 500 ای وی بسیں خریدی جائیں گی۔
اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ اسماعیلی برادری کے روحانی پیشوا پرنس رحیم آغا خان اس وقت اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور ان کا استقبال کرنے کے لیے صدر مملکت آصف علی زرداری ان کو ریسیو کرنے کے لیے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایئرپورٹ پر موجود ہیں۔ اسماعیلی برادری کے روحانی پیشوا پرنس رحیم آغا خان پاکستان کے دورے پر آئے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے نور خان ایئر بیس پر معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا ہے۔ اسماعیلی برادری کے جو پیشوا ہیں وہ پاکستان کے دورے پر آئے ہیں اور صدر مملکت آصف علی زرداری نے ان کو ویلکم کیا ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری کے ہمراہ آصفہ بھٹو زرداری بھی اس موقع پر موجود ہیں اور اسماعیلی برادری کے روحانی پیشوا جو ہیں وہ اس وقت مصافحہ کر رہے ہیں دیگر مہمانوں کے ساتھ جو ان کو ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر اس وقت موجود ہیں۔ اسماعیلی برادری کے روحانی پیشوا پرنس رحیم آغا خان کی اسلام آباد آمد ہوئی ہے اور اس موقع پر صدر مملکت آصف علی زرداری ان کو ریسیو کرنے کے لیے نور خان ایئر بیس پر موجود ہیں اور پاکستانی ثقافت کو بھی اس موقع پر اجاگر کیا گیا ہے۔ خاتون اول آصفہ بھٹو بھی صدر مملکت کے ساتھ اس موقع پر موجود ہیں۔ اسماعیلی برادری کے روحانی پیشوا پرنس رحیم آغا خان کو ویلکم کرنے کے لیے